الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی رسول کریم اما بعد۔ آگے امام بخاری الرحمن باب بادہ باب مناقب عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما، باب حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے فضائل کا بیان۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب کا نام آپ نے سنا ہوگا، دوسرے خلیفہ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر، یعنی عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ ان کی فضیلت کے تعلق سے بات ہے، چنانچہ آتا ہے یہ علم و تقوی میں مثالی صحابی ہیں، یعنی اللہ نے ان کو کافی تقوی بھی عطا کیا تھا اور علم بھی دیا تھا، اور اپنی زندگی میں 1000 غلاموں سے زائد انہوں نے آزاد کر دیا، یعنی اللہ نے ان کو اس لائق بنایا کہ غلاموں کا مالک بنے یا خریدا، اور تقریباً 1000 سے زیادہ غلاموں کو انہوں نے آزاد کر دیا، اور 84 یا 86 سال کی عمر میں یہ شہید ہو گئے۔ حدیث نمبر ہے 3738۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت بیان کرتے ہیں، کان رجل فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا را رویا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کوئی بندہ خواب دیکھتا، خواب جس کو آپ سپنا کہتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر خود بیان کرتے ہیں، جن کی فضیلت میں باب امام بخاری علیہ الرحمہ نے باندھا ہے کہ جب کوئی بندہ یعنی کوئی صحابی کوئی خواب دیکھتا تو کہنے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتا، یہی تھا۔ اور رومن آتا پڑھتے ہوں گے کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے رہتے، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو بیان کرتا، اور خود آپ دیکھے ہوتے تو آپ بیان کرتے، اور دور جاہلیت کی باتیں بھی ہو کر کے یاد کرتے تھے، اس طرح کی باتیں ہوتی تھی۔ تو کہہ رہے ہیں فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَىٰ رُؤْيَا أَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ، عبداللہ کہتے ہیں میری تمنا ہوئی کاش میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور نبی کے سامنے بیان کروں، کہہ رہے جیسے لوگ بیان کرتے ہیں تو میری تمنا پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور نبی کو بیان کروں۔ وَكُنْتُ غُلَامًا عَزَبْ، اور میں کنوارا اور نو عمر لڑکا تھا، وہ اپنی بتا رہے حالت کہ میں ایک دم میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور بالکل نوجوان کنوارا نو عمر لڑکا میں تھا۔ وَكُنْتُ أَنَا فِي الْمَسْجِدِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کے زمانے میں مسجد میں سو جایا کرتا تھا۔ بھائی کنوارا تھا اور زمانے میں رہنے وہنے کی بھی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، مکان اتنے کشادہ نہیں تھے، تو نو عمر تھا، مسجد میں عبادت کیا، سونا ہوا سو لیا، اور ایسے ہی کہہ رہے ہمارا گزارا چلتا تھا، تو مسجد میں سو جایا کرتا تھا۔ فرائض فی المنام، تو کہہ رہے میں نے خواب میں دیکھا، یعنی میری جو تمنا تھی وہ اللہ نے پوری کر دی۔ کہہ رہے میں نے خواب میں دیکھا کانا ملکین اخذانی، کہ 2 فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے پکڑا، فذهبا بی الی النار، اور مجھے دوزخ کے پاس لے گئے، یعنی جہنم کے پاس لے گئے۔ خواب ہے کہ میں خواب دیکھا کہ 2 فرشتے آئے اور مجھے اٹھائے اور جہنم کے پاس لے گئے۔ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيْتِ الْبِئْرِ، کہہ رہے ہیں وہ جہنم جس کے پاس لے گئے وہ بلدار کنویں کی طرح پیچ در پیچ تھی، یعنی کنویں کی کیفیت کہ جیسے پیچ ہوتا ہے یا سوراخ ہوتے، اس طرح کی وہ کیفیت بیان کرتے ہیں، ایسے وہ کنواں تھی۔ وَإِذَا لَهُمَا قَرْنَانِ كَقَرْنِ الْبِئْرِ، اور کنویں کے کنارے کی طرح ان کے بھی 2 کنارے تھے۔ یہ کنویں اور فرشتوں کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ، کہہ رہے میں نے اس کنویں میں کچھ لوگوں کو دیکھا، قَدْ عَرَفْتُهُمْ، جن کو میں پہچانتا تھا، یعنی میرے زمانے کے لوگ تھے جن کو میں نے دیکھا۔ وہ کنواں جو جہنم کی شکل ہے، وہاں میں نے کنویں کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا جہنم میں۔ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تو میں کہنے لگا اعوذ باللہ من النار اعوذ باللہ من النار، یعنی کلمہ برابر پڑھنے لگا۔ مطلب ہوتا ہے کہ میں جہنم سے اللہ کی پناہ ڈھونڈتا ہوں،
میں جہنم سے اللہ کی پناہ ڈھونڈتا ہوں۔ کہ یہ زبان سے الفاظ میرے ادا ہونے لگے۔ خواب کی بات ہے۔ فَلَقَيْتُ أَوْ فَلْقِيَهُ مَلَكًا آخر، کہہ رہے اس کے بعد ایک دوسرے فرشتے سے میری ملاقات ہوئی۔ کہہ رہے وہ دو تھے جو مجھے لے کے گئے دوزخ کے قریب، اور کنواں دیکھا اور اس میں لوگوں کو دیکھا۔ کہہ رہے اسی درمیان ایک دوسرے فرشتے سے ملاقات ہوئی۔ فَقَالَ لِي لَن تُرَا، تو انہوں نے، اس فرشتے نے مجھ سے کہا آپ گھبراؤ نہیں، چونکہ دوزخ دیکھ رہے نا، تو بھائی خواب میں تو یہ بندہ تھوڑا ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، خواب میں تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی جو کچھ دیکھ رہا ہوں حقیقت ہے۔ تو وہ گھبرا گئے، اور گھبرائے جو تھے فرشتے نے تسلی دی آپ گھبرائیں نہیں، یعنی آپ کا کوئی معاملہ اس دوزخ سے نہیں ہے۔ کہہ رہے فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، تو کہہ رہے میں اس قصے کو حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا۔ حفصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور ان کی بہن تھی عبداللہ بن عمر، عمر کی بیٹی تھی نا، تو عمر کے لڑکے تھے، تو ان کی بہن بھی تھی اور نبی کی بیوی تھی، اور نبی تک یہ بات پہنچانی تھی، تو کہہ رہے میں نے حفصہ سے بیان کر دیا۔ تو اس سے بھی آپ دیکھیں ان کے نیک اور ان کے اچھے ہونے کی اور زہد و تقویٰ کا جو مثالی چیز ہے وہ ثبوت چلتا ہے کہ ان کی ایک تمنا پیدا ہوئی کاش میں بھی کوئی ایسا خواب دیکھوں اور نبی کو بیان کروں۔ اللہ نے ان کے وہ خواب دکھا دی۔ اور انہی کے بارے میں آتا ہے ایک دوسری حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کہ عبداللہ یہ لڑکا، ایک دم نوجوان لڑکے تھے، یہ بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، کاش یہ تہجد بھی پڑھا کرتے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد یہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے، یعنی رات کا کافی حصہ اللہ کی عبادت میں لگا دیا۔ اور ایک دوسرے موقع پر نبی نے کہا کہ یہ بڑے نیک آدمی ہیں۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہا یہ بڑے نیک، تو سارے صحابہ تھے لیکن ان میں بھی درجات تھے نا، تو ان کے بارے میں آپ نے کہا یہ بڑے نیک آدمی ہیں، تو اس سے بھی ان کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ فضیلت، یہ مقام کیا ہے؟ دینداری ہے، اسلام سے اللہ سے جڑ کے رہنا ہے، اسلام نبی اور رسول کی اتباع میں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم بھی اللہ کی نگاہ میں مقرب بن سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ دیندار بنے، اپنے آپ کو اسلام سے جوڑ کے رکھیں، اللہ سے جوڑ کے رکھیں، رسول کی تعلیمات سے جوڑ کے رکھیں، تو ہمارے لیے بھی بہت سارے مقام حاصل ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔